السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فسوف یأتی اللہ بکم، صدق اللہ العظیم۔ محترم مشاہدین اکرام، فقراء اکرام، دانشوران قوم، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی کم گفتگو کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ ایک شعر ہے، خیر کا ہی ہے، ہر ولی ہر غوث ہر آفتاب کے سالار، اور ہر ولی ہر غوث ہر آفتاب کے سالار، اور مرسلان رب کا ارماں مہدی موعود ہے، مرسلان رب کا ارماں مہدی موعود ہے۔ عظمت مہدی موعود علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر و بیشتر موعود علیہ السلام کو اپنی نسبت سے جیسے نسبت لگا کر پیش کیا ہے۔ کبھی فرمایا المہدی منی یکسو اثر، کہ مہدی مجھ سے ہے، میرا اثر رکھتا ہے۔ کبھی فرمایا المہدی منا، مہدی ہم سے ہے، یختم اللہ بہ الدین کما فتح بنا، کہ مہدی مجھ سے ہے، میرے جیسے قدم پر قدم رکھے گا، اور مہدی ہم سے ہے، اور جیسے دین اس پر جیسے ختم کرے گا جیسے ہم سے شروع کیا گیا۔ کہیں پر فرمایا میری امت سے ہے، میری عزت سے ہے۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کی نسبت ہے، اور مہدی موعود علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ مہدی موعود علیہ السلام کوئی امام کوئی ولی نہیں، بلکہ مہدی موعود علیہ السلام مرسلان حق تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء مرسلین تھے، ان کا ارمان اور ان کی طاقت سے ان کے مہدی موعود علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہم سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ ہر قدم چلتے رسول اللہ کے برابر مہدی، ہر قدم چلتے رسول اللہ کے، ہر قدم چلتے رسول اللہ کے، ہاں محمد کے ہی ہمیشہ مہدی موعود ہے، ہاں محمد کے ہی ہمیشہ مہدی موعود ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے۔ حاضرین گرامی، ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کا دیدار کرنے کے لیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سقلا نعلیک، اپنی چپل اپنی جوتیاں اے موسیٰ اتار دو، کہ یہ بہت بڑی جیسے تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلی دی جا رہی ہے، جس کو دیدار خدا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کا دیدار بہت بڑی نعمت ہے، ہزار جنتیں اس کو قربان کیونکہ وہ سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے، وہ نعمت سے تم کو سرشار کیا جا رہا ہے، اپنی چپل اتار دو۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی خدا کی جانب جب جانے لگے، آپ عرش معلیٰ پر پہنچے اور عدد عرش کا کرنے کے لیے آپ اپنی جوتیاں اتارنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب، اپنی جوتیوں کے ساتھ عرش پر آ جاؤ کہ عرش بڑا تڑپ رہا ہے، آپ کی جوتیوں سے اس کو قرار حاصل ہو جائے گا۔ آئیے مہدی موعود علیہ السلام کی طرف کہ جب گلبرگہ میں مہدی موعود علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اس وقت مہدی موعود علیہ السلام جبکہ آپ کو جانا تھا بیجاپور کے راستے میں، آپ جا رہے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ میرا بھی بیجاپور کا راستہ یہاں ہے، ادھر چلنا چاہیے۔ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اہل دل دیکھو ذرا کہ روح میں حضرت سید محمد بدنا نواز آئی ہے اور مجھے گلبرگہ کی طرف لے جا رہی ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام جب گلبرگہ جاتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، وہاں کے خلفاء سنتے ہیں، وہاں کے مجاورین سنتے ہیں، سید محمد جیون پوری مہدی موعود کی آمد ہے، استقبال کے لیے آتے ہیں، ان کو نزدیک بلاتے ہیں۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام خواجہ بند نواز کے خدراز رحمۃ اللہ علیہ کے سیدھا روضے میں جانے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں تو تمام کے تمام حصے سے وہ روضے کو بند کر دیتے ہیں، قتل ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ مہدی جو آئے گا وہ بند قتلوں کو کھول دے گا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ جو بند دل ہو گئے، اللہ کی یاد سے جو غافل ہو گئے ہیں، ان کو خدا کی یاد دلا دے گا مہدی۔ وہ جو سنتوں کو چھوڑ دیے ہیں، ان سنتوں کو تازہ کرے گا مہدی۔
وہ جو اہل دنیا ہو گئے ہیں ان کو دنیا سے اللہ کی طرف لے جائے گا مہدی، کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کی یہ علامت ہے۔ خود مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کی تصدیق کی علامت یہ ہے کہ جو نابینا ہوگا وہ بینا و دار ہو جائے گا، اور جو نامرد ہوگا وہ بامرد ہو جائے گا، اور جو بیمار ہوگا وہ صفایاب ہو جائے گا، جو امی ہوگا وہ عالم ہو جائے گا، اور جو دنیا دار ہوگا وہ جو اللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ یہ مہدی کی تصدیق کی علامت ہے۔ جو مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کی علامت کو پہچاننے والے کہتے ہیں ہم فصل ڈال دیے ہیں، اگر آپ سچے مہدی ہیں تو فصل کھول دیجیے، جبکہ حقیقت کو دل کھولنے کے لیے آئے تھے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں، ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، فصل کھل جاتا ہے، اپنے آپ نیچے گر جاتا ہے۔ آپ اپنی چپلوں کے ساتھ جوتیوں کے ساتھ اندر جانے لگے تو تمام خلفاء اور وہاں کے مجاہدین کہنے لگے کہ یہ سید محمد جیسے براج کا کام ہے، جو سلطان بچن ہے، جو دین رسول جن کے اندر پائی جاتی ہے، وہ بندہ نواز کے پاس آپ اس ولی کی بھی عزت کرے، وہاں جوتیاں اتار کے جائے تو حضرت موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کس کی سنوں؟ تمہاری سنوں کہ تم کہتے ہو کہ جوتیاں اتار کے جاؤ، کہ تمہارے آقا کی سنوں سید محمد بندہ نواز کی سنوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جوتیوں کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے فرمان کے بعد آپ اندر چلے جاتے ہیں، اپنے آپ دروازہ مکمل ہو جاتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ایک اور بندے کی آواز اندر سے آنے لگتی ہے۔ ساری باتیں ہونے کے بعد موعود علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو ساتھی پوچھتے ہیں میرا جی آخر اندر کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ سید محمد بندہ نواز نے اپنے وقت میں کچھ وقت کے لیے مہدیت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے جب بات آ گئی کہ مہدی موعود علیہ السلام تم نہیں بلکہ آئے گا تو ہم اس کو بھیجیں گے اور ہماری طرف سے ہی وہ بینہ صاحب بینہ بن کر آئے گا، تو مہدی موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ بالکل تم نے صحیح سنا کہ میں ہی مہدی موعود ہوں۔ تو میں نے کہا بندہ نواز کہتے ہیں میں نے اللہ سے کہا کہ میں اس کی معذرت اس کی معافی اسی وقت قبول کروں گا ہے باری تعالیٰ جب مہدی کا زمانہ آئے تو ان کی ملاقات کرا دینا۔ اب آپ آ گئے ہیں، مجھے خدا را معاف کر دیجیے کہ آپ خاتم ولایت محمدیہ کا مقام رکھتے ہیں۔ بندے نے بڑی گستاخی کی، موعود علیہ السلام نے کہا ہم نے تمہیں معاف کیا، کہا کہ نہیں آپ اپنے صدمہ مبارک میرے سینے پر رکھیے، تب جا کر میں اپنی معافی کو قبول کروں گا۔ آپ چپل اتارنے لگے، وہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارنے کے لیے منع کیا گیا تھا کیونکہ وہ مقام عرش کا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا وہ عرش وہ فلک وہ چاند وہ سورج وہ جنتیں وہ ساری چیزیں جتنی بھی کائنات میں بنی ہوئی ہے آپ کو ہی تو ڈھونڈتے ہیں، آپ کا ہی تو حصہ ہے، آپ کو دم آپ کو بدم آپ کی ڈیوٹی اگر نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ بنی یہ جان دیتے یہ سید اولیاء ہے، ابو اولیاء ہے، نامی ہے، تو آپ کا بھی قدم آپ کی ڈیوٹیوں کے ساتھ ہی میرے سینے پر رہنا چاہیے۔ لہٰذا حضرت بندہ نواز نے خود کر دی کہ ڈیوٹیوں کے ساتھ ہی کرے، یہی قسمت کو اندر کر رہی تھی۔ لہٰذا ان کی بات کو مانتے ہوئے ڈیوٹیوں کے ساتھ اس پر کر کے ان کے سینے پر کچھ دیر چلے گئے اور انہوں نے کام کی کہ میں نے الحمدللہ اب جان لیا اللہ تعالیٰ نے مجھے باتوں کو معاف کیا ہے۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسر و ہمنام و ہم مقام مہدی علیہ السلام اور ان کا مقام میں مہدی موعود علیہ السلام کو ہندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندی و ملنا نہیں کہا بلکہ یہ شان مصطفیٰ رکھتے ہیں، یہ شان نبی رکھتے ہیں اور ولایت کے دھنی ہو کر محمد ولایت محمدیہ بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ عظمت مہدی علیہ السلام کا میں اور کیا بیان کروں کہ یہی کہا جو پہلے شعر میں کہا تھا، ہر ولی ہر غوث ہر افتاب کے سالار اور نور فیلان رب کا ارما مہدی موعود ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔